الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العبرة بالخواتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک، آج کا ہمارا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہدایت، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 محرم الحرام کو خیبر کا فتح کرنے کے لیے نکلے. جب اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت مختلف بادشاہوں کے، کیسر و کسریٰ ایران کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. جن کے نصیب میں اسلام تھا انہوں نے اس کو قبول کر لیا، جن کے نصیب میں اسلام نہیں تھا وہ اسلام سے محروم ہو گئے. ان کی دنیا بھی غارت اور ان کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہوئی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کو رب ذوالجلال کی ذات نے کتنا نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. جتنے بھی کائنات میں انبیاء آئے سب کے پاس وحی آتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیغام نبوت عطا کرتے تھے، اور ان کو اس وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام توحید آیا، پیغام وحی آئی. اسی طریقے پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ جبریل امین آئی، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ۔ میں آج اس سارے واقعے کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بات حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ان کی عمر 1150 سال تھی، اور ان کا کام لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا تھی۔ 950 950 سال تک ان کی عمر تھی، اور 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ اتنے لمبے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو وحی اتری وہ 50 مرتبہ لکھی ہوئی آتی ہے، اور جبکہ ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ رب ذوالجلال کی ذات نے پیغام وحی بھیجا ہے۔ 24,000 مرتبہ 23 سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس وحی دے کر بھیجا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ کتنی خوش قسمت اور کتنی سعادت مند امت میں سے ہیں کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے 24,000 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام اسلام آیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ الہ العالمین آپ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے کہ جس کے پاس اتنی مرتبہ اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کے ساتھ آپ نے 24,000 مرتبہ اپنا پیغام بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ تھی، جو توحید کا پیغام تھا، اس نے پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجا کے رکھ دیا تھا۔ عرب کی جاہلیت، عرب کی گمراہی، عرب کی رسم و رواج، میں نے گزشتہ سال ربیع الاول کے مہینے میں اس پہ بات بھی کی تھی کہ عرب کتنی جاہل قوم تھی، کتنی جاہلیت والی قوم تھی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عرب کے ہاں جاہلیت اتنی زیادہ تھی کہ ایک آدمی چلتے چلتے 3-4 پتھروں کو اٹھا لیتا تھا۔ 3 پتھروں کو وہ استنجا کے لیے استعمال کرتا تھا، اور جو 4 پتھر اس نے اٹھائے ہیں ان میں سے 3 پتھروں کو وہ استنجا کے طور پہ استعمال کرتا تھا، اور 1 پتھر کو خدا بنا لیتا تھا۔ چیزیں ایک ہی ہیں لیکن اسی پتھر کو اٹھا کے وہ اپنا خدا بنا لیتا تھا۔ اسی طریقے پر عرب کی جاہلیت اتنی عروج پر تھی، قتل و غارت، خون ریزی، اور اسی طریقے پر کفر، شرک، بدعات ان پر عروج تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر جب حج کا موسم آیا تو وہاں کے لوگوں نے ایک عورت جس کا نام عائلہ تھا اور مرد کا نام اصاف تھا، انہوں نے بیت اللہ کے اندر جاہلیت کے زمانے میں وہاں بدکاری کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس گناہ کی وجہ سے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ دونوں پتھر بن گئے ہیں، لیکن وہ جاہلیت والی قوم، اور کفر اور شرک اور ضلالت میں بٹی ہوئی قوم، اس کے اندر وہ اتنی پیوست تھی، اتنی زیادہ غالب ہو چکی تھی، جب وہ پتھر بن گئے ان دونوں کو خدا بنا دیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا۔ جن کے ہاں اتنی جہالت تھی، اس جاہلیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اڑنے والا پرندہ
ایک باغ سے اڑ کر دوسرے باغ میں چلا گیا، وہاں پہ نسلیں در نسل کٹ جاتی تھیں۔ کہتے آپ کے باغ کی چڑیا میرے باغ میں کیوں آئی ہے؟ اتنی ان میں جاہلیت تھی، اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ یہ حیوان ہے، اس کو کیا عقل کہ یہ کس کا باغ ہے، یہ کس کا ہے۔ لیکن جب انسان عقل اس کی خالی ہو جائے اور رب کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عقل کا پردہ اس سے خالی کر دیتے ہیں، اس پہ جال بچھا دیتے ہیں۔ یہ اس عرب کی حالت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس حالت میں، ان حالات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ روایتوں میں آتا ہے یہ جنات اور شیاطین یہ آسمان کی طرف جاتے تھے اور جا کر کے آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے آسمان کی خبروں کا پتہ کرتے تھے، اور ان کو پتہ ہوتی یہ زمین میں آتے، جو ان کے جادوگر ہوتے، کاہن ہوتے، خبریں دینے والے، اوپر بات کچھ ہوتی تھی، نیچے آ کر یہ کچھ بتا کر، کچھ اس کے ساتھ ملا کر، جھوٹ ملا کے ان کو بتا دیتے کہ اب آسمان سے یہ بات آنے والی ہے۔ تو کائن جب بات کرتے، ان کو کچھ باتیں بتاتے، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ سچ اگر نکل آتی تو لوگ کہتے یہ دیکھا ہے یہ ہمارا خدا ہے، جو ہمیں جس اس نے بات بتائی ہے وہ جادوگروں کو اپنا خدا بنا لیتے۔ ایک مرتبہ شیاطین اور جن یہ جب آسمان کی طرف گئے تو ان کو آگے سے آگ کے شعلے مارے گئے، آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے، یہ اوپر جاتے ہیں، ان کو شعلے لگتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے، پہلے ہم جب جاتے تھے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سیدھے ابلیس کے پاس پہنچے جو ان کا بڑا سربراہ تھا۔ تو ابلیس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم تو پہلے جب جاتے تھے ہم وہاں سے خبریں لے کر آ جاتے تھے، اب ہم جاتے ہیں ہمارے لیے ایک تو دروازے بند ہے، دوسرا ہمیں آگ کے شعلے مار کر بھگا دیا جاتا ہے، اور ہمیں آسمان پہ جانے نہیں دیا جاتا۔ شیطان نے کہا تم جاؤ پوری دنیا کے علاقوں سے مٹی لے کر آؤ، میں آپ کو بتاؤں گا زمین پر کوئی مسئلہ بنا ہے، زمین پر کوئی برپا ہو گیا ہے۔ اس ساری جگہ میں گھومے، شیطان اس مٹی کو سونگتا پھینک دیتا، سونگتا پھینک دیتا۔ ایک شیطان نے جو اس کے آگے جن کی اس نے ڈپٹی لگائی تھی، ایک نے جا کر مٹی دی، اس نے سونگی، اس نے کہا یہ کہاں سے مٹی لائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو مکہ المکرمہ سے لائی ہے۔ اس نے کہا اسی جگہ میں واقعہ کوئی نہ کوئی پیش آ چکا ہے، جاؤ چیک کرو کیا مسئلہ ہے، جس وجہ سے تمہیں آسمان پہ آنے کے لیے تمہیں روک دیا گیا ہے، جاؤ زمین میں جا کر چیک کرو کیا مسئلہ ہے یہ مکہ میں۔ یہ شیاطین اور جن دونوں مخلوقیں نیچے اتری، اور کیا دیکھا؟ ایک باغ کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ انہوں نے جب یہ جنہوں نے یہ قرآن سنا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو آپس میں کہنے لگے، مشورہ کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، یہ جو قرآن مجید، یہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے یہ تو ہمیں ہدایت کی طرف راغب کر رہی ہے۔ تو انہوں نے جب وہ قرآن سنا وہ مسلمان ہو گئے۔ دو باتیں یہاں پر ذہن میں رکھنی ہیں، انہوں نے قرآن سنا وہ مسلمان ہو گئے۔ سنا کس میں؟ صبح کی نماز میں سنا۔ کس کی نماز میں سنا؟ ہماری نماز صبح کی، ہم سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں صبح کی نماز میں، اور قرآن سنا تو ان کو ہدایت اللہ نے دے دی۔ آج ہم بھی اپنے بارے میں پہلے اپنا بعد میں دوسرے، ہم دیکھ لیں ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق؟ وہ کفر و شرک، بدعات و خرافات میں مبتلا قومیں، ان کو اللہ نے قرآن کے صبح کی نماز میں انہوں نے سنا
اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو بت ہوتے تھے یہ ان کے اندر سے آ کر بولتے تھے، وہ کہتے دیکھا ہے ہمارا بت بول رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کے اندر بھی انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم اس طریقے پر آئیں اور ہمیں کلمہ پڑھا دیا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کر اپنی قوم کے اندر قرآن کریم کی اسلام کی دعوت و تبلیغ دی۔ تو میرے محترم دوستو، اگر کافر قومیں، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف ایک بات کر کے، جس وقت ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تو وہ کہنے لگے آپ کا قرآن، آپ کی جو کتاب ہے وہ تو کہتی ہے جو آدمی یہ کام کرے اس کو تو ڈبل سزا ہے، مجھے بتاؤ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے دیکھو وہ کافر ہو کے بھی ہمارے قرآن کو پڑھتے تھے، وہ کافر ہو کے بھی ہمارے قرآن کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور صحیح کتاب ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کے بھی قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے آج یہ حال ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مسائل مشکلات، یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کی فلاں سبب، کوئی بھی نہیں۔ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان آج مسلمان نہیں رہے۔ آج ہمارے اوپر جو کچھ کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، تویز کر دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے سب کچھ خود کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر صبح کی نماز کتنی ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، میں اپنی بھی کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کتنی نمازیں اٹھ کے پڑھتا ہوں، میرے گھر میں کتنی پڑھتے ہیں مجھے پتہ ہے، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی۔ وہ کافر ہو کے قرآن سنتے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا۔ قرآن سن کر فاروق اعظم جیسا شخص جو ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سر تن سے جدا کرنے نکلا، وہ بھی قرآن سن کے مسلمان ہو گیا۔ اور آج ہمارے ہاں عامل قرآن کم ہے، قرآن پڑھنے والے بڑے نظر آئیں گے۔ پہلی بات کہ آج ہم نے اسلام کو بالکل جو اسلام کا تقاضا تھا بالکل اس کے برعکس کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، ہم نے سب سے آخر میں سونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح جلدی اٹھ جاؤ، صبح میں برکت ہے، ہم نے اس وقت اٹھنا ہے جس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے، جس وقت نماز جائز نہیں، اس وقت ہمارا کاروبار شروع ہو رہا ہے۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اللہ قرآن مجید کے اندر صبح کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ صبح کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، اس وقت ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں برکت کیسے آئے گی جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں، نماز کے ساتھ نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہمارا تعلق، تو کیسے ہم اس مقام اور مرتبے تک پہنچیں؟ وہ پہلی قومیں وہ کیسی تھیں؟ عرب کا معاشرہ، عرب کا کلچر وہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت دحیہ کلبی، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، 60 سال ان کی عمر ہے، اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے نوجوان۔ اللہ کے نبی اکثر تذکرہ کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ کسی طریقے پر یہ شخص مسلمان ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جبریل امین کے ذریعے یہ بتا دیا کہ دحیہ کلبی آ رہا ہے اور یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت والی چادر دحیہ کلبی کے لیے نیچے بچھا دی، کافر ہے، اس کے نیچے بچھا دی۔ اس نے چادر کو اٹھایا، کہا حضور آپ کی چادر میرے نیچے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں ہمیں طریقہ بتا دیا، فرمایا اذا جاء کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی سردار آ جائے اس کا اکرام کرو۔ یہ ہمیں بتا دیا، آج ہمارے لیے بھی ہے،
ہمارے پاس کوئی ہماری قوم اور معاشرے کا بڑا آ رہا ہے، ہمارا حق بنتا ہے اس کا استقبال کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انزل الناس منازل، لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبے پہ رکھو، جو جس مقام کا اس کو اسی طریقے کی عزت اور عطا فرماؤ۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب کلمہ پڑھایا تو زاروں کے تار رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا دحیہ، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ مجھے بھی معاف کرے گا؟ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور میرا کیا حال ہوگا اگر مجھے قتل کر دے اور بخش دیں، اور مجھے منظور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر میرے گناہ معاف ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا دحیہ بتاؤ کیا جرم کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنی قوم کا سردار تھا، تو میں نے عار کی وجہ سے 70 معصوم لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، بھلا میرا یہ گناہ بھی معاف ہوگا؟ بات ذہن میں رکھنا، جب انسان طاقت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، سرداری کے نشے میں اور بڑے پن کے نشے میں آتا ہے وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ زاروں کے تار رونے لگے، تعجب کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کیا حکم دحیہ کے لیے آئے گا۔ اتنے میں جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقرؤک السلام علیک وقل لدحیۃ انی غفرت له بلا الہ الا اللہ کفر 60 سنۃ وسیئات 60 سنۃ وقتل 70 بنات۔ فرمایا اے نبی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ دحیہ کلبی سے کہہ دے کہ میں نے تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے 60 سال کا کفر، 60 سال کے گناہ اور 70 معصوم لڑکیوں کو قتل کرنے کا گناہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس لیے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پہلے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تو آپ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک کلمے کے پڑھنے پر ساری امت کی بت پرستی اور کفر معاف ہو سکتا ہے، تو جو مسلمان پوری زندگی اس کو اخلاص سے پڑھتا رہے گا کیا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ اسی طریقے پر حیات القلوب میں ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک فلاں انصاری صحابی ہیں، ان کا آخری وقت ہے، نزع کی حالت میں ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ گئے اور ان کو نزع کی حالت میں کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری وقت کلمہ پڑھنا خاتمہ بالخیر کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی برے خاتمے سے محفوظ فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ بہرحال وہ صحابی انصاری جو تھے اس زبان سے کلمہ تو ادا نہ کر سکے، مگر ہاتھ کی انگلی سے اس طرح اشارہ کیا اور زبان سے کچھ ایسا کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ صحابہ نے خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس میں جب میں نے اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے اس کو کلمہ تلقین کیا تو یہ پڑھ تو نہیں پائے، آس پاس والوں کی اس کی آواز تو نہیں آئی، لیکن انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی ذات کو گواہ بنا لیا کہ فرشتوں اس نے میری طرف، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا لیا کہ میں آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، تو میں اس وجہ سے خوش ہو گیا کہ اس شخص کا بھی ایمان جو ہے
وہ ایمان بالخیر، خاتمہ بالایمان پر ہوا ہے۔ اسی طریقے پر تفسیر ابن کثیر اور قرطبی میں یہ بات موجود ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کے والدین کی شکل میں آتا ہے اس کے پاس، اور اس کو کہتا ہے کہ اے انسان، اے میرے بیٹے، جب میں مر رہا تھا تو میں یہودی اور یا عیسائی ہو کر مرا ہوں، اور یہی سچا دین ہے، اس کو قبول کر لو۔ اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دنیا میں راضی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور ملک الموت آ کر اس دونوں شیاطین کو لاتے مار کر ہٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کے والدین نہیں ہوتے، وہ والدین کی شکل میں شیطان ہوتا ہے، تو وہ اس کو آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تاکہ تیری جان قبض کر لوں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں کلمہ طیبہ سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الغرض ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، شیطان کا حملہ جیسے ہماری زندگی پر ہے، زندگی میں ہے، اسی طرح موت کے وقت بھی ہے۔ وہ انسان کو کبھی یہودی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نصرانی بنانے کی، تاکہ کہیں یہ ایسا نہ ہو یہ جنت میں چلا جائے، بلکہ یہ انسان جنت کے بجائے جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے تو جو انسان دنیا میں گناہ گار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، کبھی کبھی تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ جیسے اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اس کو ایسا مسئلہ ہو گیا، اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اسی اپنی گمراہی کی حالت میں گناہوں کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم، یعنی انسان کا آخر خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، جس حال میں وہ مرے گا اسی حال میں وہ اٹھے گا۔ اگر ایمان پر موت آئی تو مسلمان ہو کر اٹھے گا، اگر کفر پر موت آئی تو قبر سے قیامت کے دن کافر ہو کر اٹھے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نحوست سے انسان کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسے نشہ، چرس، ہیرون، شراب، ماں باپ کی نافرمانی، بزرگوں سے عداوت۔ ان گناہوں کی بدولت انسان کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے وہ کفر کی حالت پہ مر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔